ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين رواه البخاري. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انتهب نهبة فليس منا رواه الترمذي. عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه رواه الترمذي وأبو داود. عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه رواه البهيقي في شعب الإيمان. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فأخذ لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، احکامات معاشرت اور احکامات معاملات کا بیان چل رہا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے احکامات معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے آئے، جس میں وصیت کے احکام کا بیان ہوا، میراث کے احکام کا بیان ہوا، اور
عاریتن کسی کی چیز لینے کا بیان ہوا، یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں۔ اب آج بیان ہے یہ احادیث مبارکہ جو بیان ہوئی ان کا تعلق غصب سے ہے۔ اس کے بیان سے پہلے کچھ بات تمہیداً عرض کرنی ہے، اور وہ سفر سے متعلق۔ سفر المظفر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور بہت سے لوگ بلکہ بہت سی عورتیں وہ سفر المظفر کے مہینے کے آخری بدھ کو تفریح کا دن مناتی ہیں، اور ایک بات اپنی طرف سے گھڑ لی کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے اور آپ باغ میں تشریف لے گئے، تو لہٰذا اس سنت کو ہم زندہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اس آخری بدھ کے عنوان سے بہت سے عورتیں تفریح گاہوں میں پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی معتبر روایات میں ایسا کوئی ذکر نہیں، تذکرہ نہیں، بس گھومنے پھرنے کے لیے ایک عنوان نکال لیا۔ آدمی کو گھومنا پھرنا ہو تو بغیر عنوان کے بھی گھوم پھر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آدمی تفریح کر سکتا ہے، مگر کوئی تفریح کے لیے اس طرح عنوان بنا لینا اور اس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جوڑ دینا، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرے جو آپ سے منقول نہیں ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھیے کتنی سخت وعید آئی۔ اس وعید اور ڈانٹ کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام احادیث مبارکہ بیان نہیں کرتے تھے کہ نہ معلوم بیان کرنے میں ہم سے کیا خطا ہو جائے، اور بہت سے صحابہ کرام یہ احتیاط فرماتے تھے کہ یہ فرما دیتے تھے کہ معنی الحدیث، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا اس طرح کچھ فرمایا تھا، بعینہ ہی یہی الفاظ نہیں تھے، بس یوں فرمایا یا اس جیسے کچھ الفاظ فرمائے۔ اتنی احتیاط تھی صحابہ کرام میں، اور ہمارے یہاں احتیاطیں ختم ہو گئی اور گھومنے پھرنے کے لیے مختلف عنوان تلاش کر لیے۔ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتیں اگر اس قسم کی باتیں کریں تو وہ انہیں روکیں، اگر مرد نہیں روکیں گے تو پھر مردوں سے پوچھ ہوگی، آخرت میں سخت مطالبہ ہوگا۔ ایک تو ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ایک اپنے ماتحتوں کا جواب دینا ہے، اس میں یہ گھر والے آ گئے تو آج ہمارا اپنا معاملہ بگڑا ہوا ہے، گھر والوں کا حساب کتاب کیسے دیں گے، ان سے متعلق کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہر ایک کو سوچنا ہے اور اس قسم کی بے دلیل باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور جو ہے تفریح گاہوں میں آج کل کتنی عریانی ہے، کتنی بے حیائی کے مناظر ہیں، اس لیے اس قسم کی تفریح گاہوں میں تو جانا ہی جائز نہیں، یہاں شرعی حدود کی رعایت ممکن ہی نہیں کہ جہاں اس طرح بے حیائی ہو تفریح گاہوں میں، کوئی پردے کا اہتمام نہ ہو، تو کہتے ہیں یہ فیملی گارڈن ہے یہاں تو چلے جاؤ، فیملیوں کو اجازت ہے، عام آدمی کو ایک مرد کو جانے کی اجازت نہیں، فیملی گارڈن ہے لہٰذا یہاں چلے جاؤ۔ بھئی فیملی گارڈن کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہر آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے، سب دو آدمیوں کی فیملیاں ہیں تو ہر ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، تو یہاں پردے کا اہتمام کیسے ممکن ہے؟ بہت سی عورتیں یہ سوچ کر چلی جاتی ہیں کہ بھئی یہ تو فیملی گارڈن ہے لہٰذا چلو یہاں چلتے ہیں۔ ہرگز ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں جہاں بے حیائی کا امکان ہو، جہاں شریعت کے خلاف عمل کا امکان ہو، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو عورتیں بیچاری اس طرح چلی جاتی ہیں ان کے مردوں کی پکڑ ہوگی،
مرد حضرات کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی دکانیں بند کر کے 10-11 بجے گھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آج تھک کر آئے، وہ کہاں گئے تھے، وہ شام کو پروگرام بن گیا محلے والوں کے ساتھ اور ہم چلے گئے، ابھی پہنچے 9 بجے، اور مرد کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ سخت خطرے کی باتیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں۔ حتی الامکان گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کے انبار لے کر آخرت میں چلے گئے تو کیا بنے گا، کیسے خلاصی ہوگی، وہ ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو یہ سخت معاملہ ہے آخرت کی جواب دہی کا، اس لیے یہ آخری بدھ کے عنوان سے جو تفریح گاہوں پر ہجوم بڑھ جاتا ہے، یہاں جانے سے احتیاط کرنی چاہیے ان موقعوں پر خصوصی طور پر۔ باقی تفریح کی شرعی حد میں رہتے ہوئے جہاں پردے کا اہتمام ہو، جہاں بے پردگی سے بچنا ممکن ہو، وہاں بچوں کو لے جایا جا سکتا ہے، عورتوں کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء سے آدمی پوچھ لے تو بہت سی رعایتیں مل جاتی ہیں، ہر ایک کے لیے مختلف حکم ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو رہ گئی پچھلے ہفتوں میں سفر المظفر کے مہینے سے متعلق۔ اب اس مہینے کے بھی آخری دن ہیں، دیکھیے 1433 ہجری کا آغاز ہوا، اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام گزر گیا، دوسرا مہینہ سفر المظفر یہ بھی ختم ہونے کو ہے، اور اب ربیع الاول آنے والا ہے۔ بہت تیزی سے زندگی کے دن گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخرت کی تیاری میں لگنا ہے۔ اور دیکھیے کتنی جلدی لوگ رخصت ہو رہے ہیں، کبھی یہاں سے اطلاع آتی ہے کہ فلاں چلا گیا، کبھی یہاں سے اطلاع آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، بہت تیزی سے واپسی ہو رہی ہے اور دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے دھیان رکھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اعمال کی اصلاح کی طرف خیال رکھنا چاہیے، اور خصوصاً حقوق العباد کے معاملے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ احکامات معاشرت اور احکامات معاملات کا زیادہ تر تعلق حقوق العباد سے۔ تو آج جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق غصب سے ہے۔ غصب کے معنی ہے کسی کی چیز کو بغیر اجازت لے لینا۔ دیکھیے کسی کی چیز کو قیمت دے کر لے لینا، یہ بے و شراء کہلاتا ہے، خریدنا بیچنا کہلاتا ہے، تجارت کہلاتی ہے۔ کہ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے اور آپ سے وہ موٹر سائیکل لے لی، آپ کی چیز تھی موٹر سائیکل، وہ میں نے پیسے دیے اور آپ سے لے لی، یہ بے کا معاملہ ہو گیا، لین دین ہو گیا، خرید و فروخت ہو گیا۔ آپ کی چیز میں نے لے لی اور اس کی قیمت آپ کو ادا کر دی۔ آپ کی موٹر سائیکل ہے، میں اس کو خرید نہیں رہا مگر یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کے لیے آپ مجھے دے دیں، اس کا کرایہ لے لیں، یہ معاملہ کرایہ داری کا ہو گیا، یہ بھی جائز۔ خرید و فروخت کا معاملہ بھی جائز، کرایہ داری کا معاملہ بھی جائز۔ آپ کی موٹر سائیکل ہے، میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے دے دو، کرایہ کوئی نہیں، بس ایسے ہی تعلق کی وجہ سے آپ کی چیز میں نے استعمال کر لی، آپ کی اجازت سے استعمال کر لی، یہ عاریت کہلاتی ہے کہ عاریتاً کسی کی چیز کو استعمال کر لینا، یہ بھی جائز ہے کہ اجازت لی اور اس کی چیز استعمال کر لی۔ اور کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لینا، بغیر اجازت لے لینا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی چیز استعمال کر لینا، اس کو اطلاع نہ کرنا، اس سے اجازت نہ لینا، یہ غصب ہے اور یہ ناجائز ہے۔ پہلے کے 3 معاملے جائز تھے، خرید و فروخت کا معاملہ بھی جائز تھا، کرایہ داری کا معاملہ بھی جائز تھا، عاریتاً یعنی اجازت سے کسی کی چیز کو استعمال کر لینا یہ بھی جائز تھا، اور ان سب کے احکامات تفصیل سے سامنے آئے تھے کہ عاریت پر چیز لیں تو خود ہی استعمال کریں، دوسرے کو دینے کی اجازت نہیں، خود ہی، کیونکہ اپنے لیے اجازت لی ہے، دوسرے کے لیے نہیں لی، تفصیل سے احکامات سامنے آئے تھے۔ اب کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر زبردستی لے لینا
یا تو اس کی موجودگی میں اس سے زبردستی لے لینا، یا اس کی غیر موجودگی میں اس کو اطلاع کیے بغیر اس کی چیز لے لینا، یہ غصب میں آتا ہے، اس کو غصب کہتے ہیں، بغیر اجازت کسی کی چیز کو لے لینا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ من الارض شیئا، جو شخص کسی کی زمین میں سے تھوڑا سا ٹکڑا بھی لے لے گا، شیئا تھوڑا سا حصہ لے لے گا کسی کی زمین کا، بغیر حق ہی ناحق طور پر، زبردستی جبرن اس سے اس کی زمین لے لے گا، اپنے رعب کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے اور اپنے مرتبے کی وجہ سے کسی کی زمین دبا لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور دنیا میں تو بڑا ہی اتراتا ہے کہ میں نے دبا لی فلاں کی زمین، کیا بگاڑ لے گا میرا، وہ کیا کر لے گا، دیکھتا ہوں کیسے لیتا ہے مجھ سے یہ چیز، یہاں بڑا اکڑتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی چیز لے لے ناحق، خسف بہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کو دھسایا جائے گا، الی 7 ارضین، 7 زمین تک، 7 زمینوں تک اس کو دھسا دیا جائے گا۔ رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے آج کتنے جھگڑے ہیں زمینوں پر، کتنے کیس عدالتوں میں ہیں، جائیے پتہ چل جائے گا کہ زمینوں سے متعلق کتنے کیس ہیں، جائیدادوں سے متعلق کتنے کیس چل رہے، کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فتوے لینے کے لیے کہ بھئی آپ یہ فتویٰ دے دیجئے تاکہ جائیداد میں فلاں کا نام آ جائے، فلاں کا نام آ جائے، فلاں حصہ نہیں دے رہا، فلاں حصہ نہیں دے رہا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں معاملات کی پتہ ہی نہیں کہ بھئی کسی کی زمین دبا لینا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کی زمین پر زبردستی جم کے بیٹھ جانا۔ کتنے کرایہ دار ایسے ہیں جو اپنا کرایہ کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں، صاحب مالک کو نہیں مل رہا وہ کرایہ، کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیس کر دیا، چلتا رہے گا معاملہ، میری تو دکان چل رہی ہے، اس کو دیکھ لیں گے، بھلے 10 سال لگیں 20 سال لگیں، لٹکا دیا ہم نے تو۔ یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے ہے، تنبیہ ہے۔ مالک مکان، مالک دکان اپنی دکان خالی کرانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی چیز ہے، ہمیں واپس دینی، اور یہ کہتا ہے نہیں، تو اب یہ جو جبرن بیٹھا ہوا ہے یہ غصب ہے، یہ ناجائز بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں تو کرایہ جمع کرا رہا ہوں، اور بے فکر ہے، مطمئن ہے، اس کی سخت پکڑ ہوگی آخرت میں۔ دیکھیے 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں تو خوش ہے، یہاں تو زمین کے اوپر چل رہا ہے، کڑ رہا ہے کہ مالک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا کر لے گا مالک میرا؟ کرایہ میں دکان جمع کرا رہا ہوں کورٹ میں، یوں سمجھ رہا ہے کہ کرایہ ادا کر کے گویا میں حق ادا کر رہا ہوں، نہیں، حق تلفی کر رہا ہے، مالک کی رضامندی کے بغیر اس کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے، جبرن بیٹھا ہوا ہے، ناحق بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا حق ہے، میں نے 20 سال یہاں گزار دیے تو اب میرا حق بن گیا۔ بھئی 20 سال آپ نے گزارے، آپ نے کرایہ دیا، اس سے نفع اٹھایا، ٹھیک ہے، 20 سال 25 سال 1000 سال آپ رہیں، آپ کی چیز نہیں ہے، آپ کو واپس کرنی ہے۔ مگر دیکھیے یہ ہمارے سامنے احادیث مبارکہ نہیں ہے، حضور کے فرمان نہیں ہے، لہذا دیندار آدمی بھی بیچارے پریشان ہو کر اس قسم کے معاملے کا ارتکاب کر جاتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، اب ہمارا روزگار ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ارے بھئی روزگار تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، ہر ایک کو ملے گا۔ ابھی یہ دکان تھی، اب اس نے خالی کرا لی، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ اپنے غیب سے دوسری جگہ دے دے گا، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ مگر کسی کا حق دبا لینا یہ جائز ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ جو کسی کا ناحق زمین کو دبا لے، اس میں ایک صورت تو یہ ہے، اور کسی کی چیز کو ناحق لے لینا،
یعنی نقشہ بنایا اور 2-4 انچ اپنی طرف بڑھا لیے، تو سمجھ رہا ہے 2-4 انچ تو ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، برابر والے کو پتہ تھوڑی چل رہا ہے، دبا لی، عمارت بنا لی، بے فکر ہو گیا، اور اس کو بھی پتہ نہیں ہے، تو دنیا میں تو گزر گئی، آخر میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ 4 انچ روکے تھے، اس کا کیا وبال ہے۔ اتنا سخت معاملہ ہے کہ 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا، تھوڑی سی زمین، تھوڑا سا حصہ 1 انچ بھی لے لیا کسی کا تو ایک تو یہ جائیداد کے اعتبار سے کتنے لوگ ہیں، کئی دفعہ یہ مضمون سامنے آیا کہ میراث تقسیم نہیں کرتے، تو گویا وہ بھی ایک طرح کا غصب کیے ہوئے کہ ناحق دوسرے کے حق کو کھا رہے ہیں، اور سامنے والا بعض اوقات مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مروت میں خاموش ہوتا ہے، تو یہ بھی غصب کے اندر آ گیا۔ اسی طریقے سے دکان کے آگے بہت سی جگہ کو گھیر لینا، دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ دکان کے آگے تھوڑی سی جگہ، یہ تو دکاندار کا حق ہے، اور اتنی جگہ گھیرنا دکان کے آگے کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگے، تو پھر یہ جو جگہ اس نے گزرنے والوں کے حق کی لے لی، یہ غصب ہے۔ دکاندار سمجھتا ہے تو میرا حق ہے، نہیں، یہ تو غصب ہے۔ اس دکاندار کو جتنا حق تھا اتنی جگہ لے لیتا، اس سے جو زیادہ اس نے آگے تک سامان بڑھا کے رکھا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح میں سامان بڑھا کے رکھوں گا میری دکانداری زیادہ چلے گی، جب شریعت کا حکم توڑ کر کمانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر میں نظر آئے گا بڑھتا ہوا، حقیقت میں وہ بڑھتا ہوا نہیں ہوگا، وہ ورم والا جسم ہے گویا کہ ایک آدمی کو ورم ہو گیا، اس کے جسم پر سارا جسم پھول گیا، ایک آدمی دور سے دیکھتا کہتا پہلوان ہے، وہ پہلوان نہیں ہے، وہ تو اس کا تو جسم درد سے بھرا ہوا ہے، دکھن کا شکار ہے۔ تو یہ جو بڑھا ہوا رزق نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں بیماری ہے، آخرت میں پکڑ کا سبب ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی کہ اس نے گزرنے والوں کے حق کو مارا ہے۔ تو ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے کہ ہم کتنی لوگوں کی حق کو غصب کیے بیٹھے ہیں، کہ وہ عام جگہ بازار لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے اور ہم اس پہ اپنا حق جما کے بیٹھ گئے۔ جتنا تھوڑا بہت تو آگے کی گنجائش ہے، بہت زیادہ روک لیا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ روکنا چاہے دکان کے اعتبار سے ہو چاہے گھر کے اعتبار سے ہو۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ گھر کے آگے کا حصہ روک کر وہاں اپنی باتھ روم بنا لیتے ہیں، اور جو ہے گلی بالکل سکڑ جاتی ہے، اب وہاں سے گاڑیاں نکلنا بھی مشکل، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے مسجد والے روک لیتے، اور مسجد کی انتظامیہ تو بیچارے مخلص ہوتے ہیں، وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کا فائدہ کر رہے ہیں، نمازیوں کا بھلا کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنا کتنا برا کر رہے ہیں کہ گزرنے والوں کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، غصب کر لیا۔ تو غصب کی اجازت مسجد والوں کو بھی نہیں ہے، عوام کو بھی نہیں ہے، مسجد والوں کو بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غصب کا حکم صرف یہ جگہوں کے غصب کرنے پر نہیں آتا، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لینا، یہ بھی غصب کے اندر آ جاتا ہے، اجازت ہے نہیں، اور جو ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ دکاندار اپنی چیز ہمیں استعمال کے لیے نہیں دیتا، مگر ہم جبراً اس کی چیز لے کر چلے گئے، اور کچھ اس نے کہا تو اور سے سنا دیا کہ ارے بھائی اتنی سی چیز اگر لے گئے تو کیا ہو گیا، یہ غصب ہے۔ یعنی جب پتا ہے کہ یہ دکاندار قلم بھی نہیں دیتا ہمیں، اور جو ہے مانگتے ہیں تو دیتا نہیں، کیلکولیٹر بھی نہیں دیتا، ہمیں پتا ہے کہ یہ دے گا نہیں، ہم گئے سامنے رکھا ہوا تھا اٹھا کر لیا اپنی دکان پہ، یا تو اس کو پتا نہیں تھا اس لیے اٹھا کر لیا ہے، یا وہ دیکھتا رہ گیا اور مروتاً کچھ کہا نہیں، تو یہ بھی غصب ہے،
یہ بھی شرعن جائز نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں اس طرح کر لیتے اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہے. نہیں بھائی، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم اس معاملے میں کیا ہے. ہم ہر معاملے میں پابند ہیں، ہر عمل ہر حرکت میں پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے جو چاہے کر لیا، جس طرح چاہے کر لیا. اس کی اجازت نہیں ہے کہ جیسے چاہے جو چاہے کر لیا. کاریگر ہے، دوسرے کاریگر کا اوزار اٹھا کے استعمال میں لیا ہے، ارے بھائی اس سے اجازت لو اور یہ دیکھو کہ وہ واقعی اجازت دیتا ہے یا مروتاً دے رہا ہے. بعض کاریگر اپنے اوزار کسی کو دیتے ہوئے جھجکتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے سیٹ ہے اور اگر دوسرے نے استعمال کیا تو اس میں کچھ خرابی ہو جائے گی، پھر دوسرا اوزار میرے ہاتھ سے سیٹ ہوگا نہیں. کتنے کاریگر ہوتے ہیں ایسے، تو وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرا کاریگر میرا اوزار استعمال کرے، مگر یہاں کاریگر ایک دوسرے کی ایجاد کے بغیر اٹھا لیں گے اور استعمال کر جائیں گے، اور سامنے والا کچھ کہے گا تو اس کو الٹا اور سنا دیں گے کہ یار کسی کو کھا تھوڑی جا رہا ہوں، اس چیز کو کھا رہا ہوں کیا، بس تھوڑا سا استعمال کر کے دے دیا، اس میں کیا حرج ہے. نہیں، یہ بھی غصب کا گناہ ہوگا، ناجائز ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے. اور کسی کی چیز اس کی رضا کے بغیر لینا جائز نہیں ہے، غصب ہے. اور یہ حقوق العباد کے اعتبار سے احکامات ہیں، اور اس کے لیے واجب تھا کہ اجازت لیتا. جیسے نماز کے احکامات میں کچھ واجبات ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ حقوق العباد اور معاملات کے اعتبار سے اس پر واجب تھا کہ اجازت لیتا، اور یہ بھی لازم تھا کہ وہ اجازت دل سے دے رہا ہے یا مروتاً دے رہا ہے، مجبوری میں دے رہا ہے، یا اس لیے دے رہا ہے کہ یار میں اس سے کام پڑتا رہتا ہے اس لیے یار اسے دے دو. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہیں ہے، مگر چونکہ میں اس کے بہت کام آتا ہوں لہٰذا میں تو اس کی چیز لے لوں گا، مجھے تھوڑی منع کر سکتا ہے، منع کرے گا تو پھر اس کے کام نہیں آؤں گا. تو گویا کہ ہم اپنے کام کی اجرت لے رہے ہیں، حالانکہ احسان کا کوئی عوض نہیں ہے. احسان وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ احسان کر کے جتاؤ نہیں، کہ اپنے احسان کو جتا کر اس کے ثواب کو ضائع نہ کرو. لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، اپنے نیک اعمال جو کسی پر تم نے حسن سلوک کیا تو اس کو ضائع نہ کرو اذیت دے کر اور احسان جتلا کر کہ دیکھ میں نے تو فلاں موقع پر تیرا یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا، اور میں تیرے سے کسی چیز مانگ رہا ہوں تو دیتا ہی نہیں. پھر وہ جو آپ نے کیا تھا وہ ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کا عوض لینے کے لیے تھوڑی کیا تھا، اور عوض لے لیا تو آپ نے اپنی اس نیکی کو ضائع کر دیا. ایک تو نیکی ضائع کر دی، اور دوسرا اس کی چیز چونکہ اس کی دل کی رضا کے بغیر استعمال کی، یہ غصب کا گناہ بھی لیا. ایک ہی تیر میں دو نقصان کر لیے، کہ نیکی کو بھی ضائع کر دیا، جو اس کاریگر کی اس دن مدد کر دی تھی ایک نیکی کی تھی، اور آج اس کی چیز استعمال اس کی ایجاد کے بغیر کر کے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، اور غصب کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا. دیکھیے، تو ہر معاملے میں آدمی کو محتاط رہنا ہے، خصوصاً دوسروں کی چیزوں کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط کریں. حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ ہم دوسرے کی چیز نہ لیں، جذبہ یہ ہو کہ میری چیزیں دوسرے خوب استعمال کریں، میری ذات سے لوگوں کو خوب راحت پہنچے، خوب فائدہ پہنچے. وہ مومن بہت بہتر ہے جو دوسرے مومن کے دل میں سرور پہنچاتا ہے. القاء السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں خوشی پہنچانا، مسرت پہنچا دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو آدمی کی کوشش یہ ہو کہ میری ذات سے دوسروں کو راحت پہنچے، دوسروں کو سرور پہنچے. دوسرے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ نہ سوچے، وہ سوچے گا کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں، اتنی دوسروں کے ساتھ جو ہے خوش اخلاقی کرتا ہوں، دوسرے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، یہ سوچ کے اپنی نیکیاں ضائع کرتا ہے وہ. تو گویا کہ اس نے نیکی تو دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، رضا الہی کے لیے نہیں کی تھی، تو نیکی ضائع ہو گئی. یہ نیکیوں کو دیکھیے، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے.
اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنے دیتا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرنے دیتا، اور آدمی نے کر لیا تو اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اس حسن سلوک کو میں ضائع کروں، اور کس طرح ضائع کروں؟ احسان جتلا کر یا اس کی چیز دوسرے موقع پر بغیر اجازت استعمال کر کے۔ غصب کا گناہ سر پہ آ گیا اور نیکی بھی ضائع ہو گئی، کیونکہ یہ اس گمان سے یہ چیز اٹھا رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں احسان کیا تھا تو اب میں اس کی چیز استعمال کر لوں تو کیا حرج ہے، میں بھی اس کے کام آتا ہوں، یہ میرے کام آئے۔ تو بھائی معاملات کی صفائی یہ بہت ضروری ہے، تو کسی کی چیز استعمال کرنا اس میں بہت احتیاط ہو، اور بلا اجازت استعمال کر لی تو غصب کا گناہ اور اتنا سخت گناہ۔ دیکھیے کہ جو کسی کی زمین، یہاں تو زمین کا لفظ ہے اور مفہوم وسیع ہے کہ کوئی چیز غصب کرے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا، نیچے تک دھستا چلا جائے گا، بہت سخت سزا ہے یہ دھسنا زمین کے اندر۔ تو یہ پہلی حدیث غصب سے متعلق، بخاری شریف میں اس کے ذیل میں ایک قصہ لکھا ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں شامل ہیں، جن 10 صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، اور ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر حضور سے پہلے ہی یہ ان کے والد حضرت زید جو ہے وہ موحد تھے، پکے توحید پرست تھے، اور جو ہے یہ ملک شام گئے حضرت زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ہی ان کے دل میں توحید کی شمع روشن تھی۔ تو یہ یہودیوں کے عالم کے پاس گئے کہ بھئی میں تمہارا دین قبول کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے دین اب قابل اعتبار نہیں رہا، اب تو ملت ابراہیمی جو ہے وہ سچا دین ہے۔ یہ عیسائیوں کے پاس چلے گئے، وہ بھی کوئی اچھے راہی ان کے عالم مل گئے، انہوں نے کہا بھئی ہمارا دین بھی اب تقریباً منسوخ ہے، ملت ابراہیمی اب اصل دین ہے۔ تو پھر یہ ملت ابراہیمی پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور ایک عجیب نیکی کا جذبہ ان کے دل میں تھا کہ جو مشرکین اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ جس کے گھر بچی پیدا ہوتی، اب معلوم تھا کہ یہ تو دفن کرے گا، اس کے پاس پہنچ جاتے، کہتے بھئی یہ مجھے دے دے بچی، اور اس کے بے عوض میں پیسے لے لے مجھ سے، میری کفالت میں دے دے، میں اس کو بڑا کروں گا۔ پھر وہ بچی کو بڑا کرتے، بچی جوان ہو جاتی تو اس کے باپ کو کہتے کہ بھئی تجھے چاہیے تو تو لے لے، تو اس کی شادی کرا دے، ورنہ میں کرا دوں گا، یہ میری کفالت میں رہے۔ یعنی اتنی بڑی نیکی کا کام انجام دیتے تھے اس حضرت زید۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا، دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا، نبوت سے پہلے کا قصہ کہ حضور کے ساتھ ایک جگہ گئے تو لوگوں نے بتوں کے نام پر کوئی چیز ذبح کی ہوئی تھی اور حضور کی دعوت کی، یہ بھی ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ بھئی میں بتوں کے نام کا ذبح شدہ نہیں کھاتا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی نہیں کھاتا، میں بھی ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ تو حضور نے دعوت رد فرمائی، انہوں نے بھی دعوت رد فرمائی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت یہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت زید سعید یہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت فرمائی، اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، غزوہ بدر ہوا نہیں تھا کیونکہ غزوہ بدر تو اچانک پیش آیا، ایک اتفاقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، تو حضرت سعید ابن زید کو اور چند صحابہ کو بھیجا تھا کہ دیکھو قافلہ جا کس طرف سے رہا ہے، پھر آ کر اطلاع دینا کہ کہاں سے جا رہا ہے، کس طرف سے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو بھیجا تھا۔ اب یہ واپس آئے نہیں تھے کہ غزوہ بدر ہو گیا، اور جو ہے یہ بھی مدینے پہنچے اور فاتحین بدر بھی مدینے پہنچے،
ساتھ ساتھ پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی فتوحات میں مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ دیا. حالانکہ یہ بنفس نفیس شریک نہیں تھے، مگر چونکہ حضور نے ان کی تشکیل کی تھی قافلے کے تعاقب میں، اور یہ آگے تھے قافلے کے تعاقب میں، یہ دور تک قافلے کے پیچھے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب سے تھے ایک 313 جانثاروں کے ساتھ. اور پھر وہ کفار کا لشکر آ گیا، بدر کے مقام پر غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح مبین ملی، اور پھر یہ واپس آئے. تو یہ اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا. تو ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ حضرت سعید نے میری زمین دبا لی ہے، حضرت سعید نے میری زمین دبا لی ہے. اس زمانے کا حاکم ملک شام کا گورنر مروان ابن حکم تھا. بلایا حضرت سعید کو کہ بھئی یہ عورت کا دعویٰ ہے کہ تم نے زمین دبا لی ہے. تو فرمایا کہ میں اس کی زمین دباؤں گا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ جو کسی کی تھوڑی سی زمین دبا لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا. میں نے تو زبان نبوت سے یہ کلمے سنے، تو کیا میں اس کی زمین کو دباؤں گا؟ بڑا ان کو دکھ ہوا، بڑا صدمہ ہوا کہ اس عورت نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا. پھر بد دعا فرما دی عورت کے لیے کہ یا اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی لے لے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے. تو کچھ عرصہ گزرا کہ وہ عورت نابینا ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد یہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ٹھوکر کھائی اور وہیں گر گئی. ایسے مستجاب الدعوات تھے یہ صحابی. تو دیکھیے یہ بھی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جو کسی کی زمین کو غصب کر لے تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا. اور جھوٹا الزام جب لگا دیا تو ایسا ان کو صدمہ ہوا کہ بے ساختہ بد دعا نکل گئی. تو دیکھیے اول تو کسی کی زمین دبانی نہیں ہے، کسی کا حق غصب نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ جس کا حق غصب کیا ہو یا کسی پر جھوٹا الزام، جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اس کی بد دعا لگ جائے، جیسے کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا عورت نے، حضرت سعید کی بد دعا لگ گئی. تو بہرحال یہ قصہ بخاری شریف میں اس طرح لکھا ہے اسی حدیث کے ذیل میں. اگلی روایت حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہو قال من انتہب نہبتن، جو کسی کی چیز کو چھین لے، زبردستی اس سے چھین لے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. رواہ ترمذی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. دیکھیے یہ آج کتنے چوری اور چھیننے کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب بیچارے مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، یہ مسلمان نوجوان ہیں. ان بیچاروں کے سامنے حضور کا یہ فرمان ہی نہیں آیا کہ آئے پستول دکھائی، موبائل چھین کے لے گئے، گاڑی چھین کے لے گئے. حضور فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے. جب حضور کی امت سے ہی نکل گئے تو اب ان کا بنے گا کیا بیچاروں کا؟ دنیا کا تھوڑا سا مال لے کر یہ اپنی کتنی بڑی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے. اب مسلمان بھی ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ہمارے نہیں. تو دیکھیے کتنی سخت وعید، کتنا سخت معاملہ. اب ان بیچاروں تک یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ اور چونکہ یہ احادیث کے مذاکرے آپس میں سننے سنانا ختم ہوا تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ مسلمان اس حال کو پہنچا کہ آج ہر مسلمان نوجوان یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ بس یہ مفت میں مال مل جاتا ہے، آسان ہے مال حاصل کرنا، کوئی عیب ہی نہیں، کوئی برائی نہیں. اتنا سخت معاملہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کسی کی کوئی چیز چھیننے والا. کتنے لوگ ہیں کس طرح چھین رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. اگلی روایت حضرت صائب ابن یزید اپنے والد حضرت یزید سے روایت کرتے ہیں
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لا یاخذ احدکم عصا اخیہ لعبا جادا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے بھائی کا عصا مذاق میں بھی نہ لے اور حقیقت میں بھی نہ لے۔ عصا، لاٹھی، دیکھیے کتنے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لاٹھی یا چھڑی آدمی ساتھ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ مذاق میں بھی نہ چھپائے کسی کی۔ بعض اوقات آدمی چھوٹی سی چیز کسی کی چھپا دیتا ہے مذاق میں، جوتے چھپا دیے، اور شادی بیاہوں کے موقع پر جوتا چھپائی کی مستقل رسم ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول اس عمل سے منع فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ ایک اہم رسم بن گئی، بلکہ بڑی ہی اس کو اہمیت دی جانے لگی کہ بھئی یہ جوتا چھپائی کی رسم ہوگی، اتنے پیسے ملیں گے تو پھر جو ہے یہ جوتے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ اور دھڑلے سے یہ رسم ہوتی ہے، جوتا چھپائی کی رسم۔ یہ رسم کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ رسم کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو اس حدیث کے خلاف ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کا کوئی چھوٹا عصا بھی نہ چھپاؤ، مذاق میں بھی نہ چھپاؤ، اور یہاں یہ ہے کہ یہ چھپایا جا رہا ہے، اس حدیث مبارکہ کی نافرمانی کا گناہ ملے گا۔ دوسرا یہ کہ بے پردگی، کہ بہنوئی، یہ جو دولہا آیا ہے عام طور پر اس کی سالیاں چھپاتی ہیں، تو یہ بہنوئی نامحرم ہے، سالیوں کا پردہ تھا، اور سالیوں کو ان سے مذاق کرنا جائز ہی نہیں تھا، مگر نہ باپ کو پرواہ ہے، نہ بھائی کو پرواہ ہے، نہ کسی رشتہ دار کو اس کی پرواہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی بے حیائی وہ ہو رہی ہے اور اسے مذاق میں ٹالا جا رہا ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی کوئی، کہ اتنی سخت گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ رشتے کیوں ٹوٹ گئے، پتہ نہیں کس نے جادو کرا دیا، کہ جو ہے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے لڑائی جھگڑے ہو گئے اور طلاقیں ہو گئیں، پتہ نہیں کیوں، کس کی جو ہے کون جادو کرا رہا ہے، کس نے کالا کرا دیا، اور کیا کون ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ بھئی کون کیا پیچھے پڑا؟ اتنی بڑے گناہوں کے ارتکاب تو ہم نے شادیوں میں کیے، کئی کبائر کے مجموعے ہم نے شادیوں میں کر لیے، ابھی طلاق ہوئی تو ہم رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے جادو کرا دیا۔ جادو تو ہم نے خود کیا اپنے اوپر، گناہوں کا جادو۔ تو یہ جوتا چھپائی کی رسم یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو مذاق ہے، یہ تو بھئی بچے ہیں کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، اور بھئی یہ دین میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو بس ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ مذاق ہے، اس مذاق میں تو چلتا ہے، سبھی چلتا ہے، بچے ہیں ٹھیک ہے 500 1000 روپے دے دے گا تو کیا ہو گیا، خوش ہو جائیں گے، بچوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ نہیں، آگے حدیث آ رہی ہے، اگلی حدیث وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ کسی کا مال اس کی دل کی رضامندی کے بغیر حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں، تو اب وہ جو زبردستی پیسے دے رہا ہے جوتے لینے کے لیے، رسمن، رواجن، تکلفن، تصنعن، بناوٹن، یہ جو پیسے دے رہا ہے یہ لینا ہی جائز نہیں، یہ ہے ہی حلال نہیں، اور انہوں نے خود لے لیا، اس سے حلال ہے ہمارے لیے، وہ ناجائز ہے، لینا ناجائز، جوتا چھپانا ناجائز، اور اس طرح کی بے حیائی ہوئی، بے پردگی ہوئی، یہ ناجائز، حضور کے فرمان کے خلاف یہ کام ہوا، یہ ناجائز۔ اتنے سارے گناہ ایک عمل میں ہو گئے اور سب اس پر خوش ہیں، اللہ معاف کرے کہ گناہ پہ بھی سب خوش ہیں۔ پہلے کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھا جاتا تھا، یعنی اگر کسی نے شادی میں ناچ گانے کر لیے تو کم از کم گناہ تو سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی ہے تو گناہ، بس اب اللہ معاف کرے، اور اس جوتا چھپائی کی رسم کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے یہ، اور دیندار گھرانوں میں بھی ہوتی ہے، اور ہر ایک اس کو مذاق سمجھ کے سمجھتا ہے یہ تو مذاق کی چیز ہے، اس میں شریعت کی کیا رہنمائی ہوگی؟ دیکھیے حضور کا فرمان کہ کوئی اپنے بھائی کے عصا کو مذاق میں بھی نہ لے اور حقیقت میں بھی نہ لے، اس کی اجازت کے بغیر حقیقت میں بھی نہ لے۔ چھوٹی سی چیز تھی، عصا، چھڑی، لاٹھی، کوئی اہمیت کی تو چیز ہوتی نہیں کہ بھئی کوئی اس کے بغیر آدمی کو بس نہیں چلے گا اور آدمی کے لیے چلنا دشوار ہو جائے گا۔ اس زمانے میں لاٹھی اور عصا رکھنا عام رواج تھا کہ ساتھ رکھ لیتے تھے، کچھ عرصے پہلے اپنے یہاں بھی ہوتا تھا کہ لوگ رکھتے تھے یہ عصا ساتھ۔ تو اتنی چھوٹی چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی نہ لو،
کہ اس سے اذیت پہنچے گی سامنے والے کو، اور حقیقت میں بھی نہ لو۔ اور فرمایا کہ فمن اخذ عصا اخی، جو اپنے بھائی کا عصا لے لے، فلیردها علیہ، اس کو چاہیے کہ واپس دے دے اس کو۔ دیکھیے تو یہ شریعت کا حکم ہمارے سامنے آیا۔ تو ہنسی مذاق میں بھی کسی کی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے کہ اس کو اذیت پہنچے، اس کو تکلیف ہو بیچارے کو۔ ہمارے دین میں ایسے مذاق کی اجازت ہی نہیں ہے جس میں کسی کو اذیت پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے اندر بھی شریعت کے احکامات چھپے ہوئے، اور ایسا مزاح فرمایا جس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں، سچی بات کہی۔ ایک صحابی کو فرمایا، اے دو کان والے، یا صاحب الاذنین، اے دو کان والے، یہ پکارا۔ اب دیکھیے مذاق کا مذاق اور حقیقت کی حقیقت، کہ واقعی ہر آدمی دو کان والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس جو ہے ایک چڑیا تھی، وہ چڑیا مر گئی تو بڑا افسردہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر کے ابا تیری چڑیا کا کیا ہوا؟ اس ایک حدیث سے محدثین نے تقریباً 100 مسئلے نکالے۔ ایک حدیث، حضور کا ایک مزاح، اس سے 100 مسئلے نکل رہے ہیں تقریباً۔ اس ایک حدیث سے 100 مسئلے مستنبط فرما لیے فقہاء کرام نے، محدثین اعظام نے۔ ایک یہ مسئلہ بھی نکالا اسی سے کہ چھوٹے بچے کی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ اب عمیر چھوٹا سا بچہ تھا، یہ 10-12 سال کا، زیادہ بڑی عمر کے نہیں تھے، یہ چھوٹے سے بچے تھے، مگر ان کو فرمایا یا ابا عمیر، اے عمیر کے ابا، ما فعل النغیر، تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ اور یہ مسئلہ بھی نکالا کہ کبھی بطور ازراہ تفنن اگر ہم قافیہ کلام بول دیا جائے جس سے مجلس میں ذرا مذاق کی کیفیت پیدا ہو جائے تو جائز ہے۔ تو دیکھیے ہم قافیہ لفظ جملے ارشاد فرمائے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، عمیر اور نغیر ہم قافیہ ہیں، تو اگر ایسا جملے کبھی بول لیے جائیں کہ جو وزن میں ایک ہو اور تھوڑے سے مزاح کی کیفیت بنے تو ٹھیک ہے، بات سچی ہو جھوٹی نہ ہو۔ اور پوچھا اس سے طبیعت پوچھی کہ تمہاری چڑیا کہاں گئی، کیا ہوا تمہاری چڑیا کو؟ تو معلوم ہوا کہ بچوں سے ایسے مزاحیہ جملے کہہ لینے چاہیے جس سے بچوں کا دل بڑھے، بچوں سے ایسا مزاح کا انداز اختیار کر لینا چاہیے جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو بچوں سے دیکھیں حضور نے بچوں جیسا سوال کیا کہ ارے وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا، کہاں گئی تمہاری چڑیا؟ تو اس طرح تقریباً 100 مسئلے حضور کے ایک مزاح سے نکالے محدثین۔ تو ہمارے دین میں تو مذاق کرنے کی بھی حدود متعین ہے، حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اتنا خشک دین بھی نہیں ہے کہ مذاق کو بالکل منع کر دیا۔ مذاق کی بھی اجازت دی اور اس کی حد بندی بھی کر دی کہ بھئی اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے جائز نہیں۔ آج ہم اپنے مذاقوں کو دیکھ لیں کہ جو ہم مذاق کرتے ہیں اس میں کتنا حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، کسی کی دل شکنی، کسی کی بے عزتی، کسی کی حقارت، کسی کی کیا تمسخر، کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کو اذیت پہنچا دینا، کسی کا دل توڑ دینا۔ ہم کہتے ہیں تو مذاق کر رہا تھا، سامنے والے کا دل ٹوٹ کے رہ گیا، سامنے والے کی بے عزتی کر دی اور کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا، یار اس میں کیا تم تو ناراض ہو گئے؟ ارے بھائی 4 آدمیوں کے سامنے تم نے اس کو جو ہے بیچارے کو بے عزت کیا، آپ کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا، ایسے مذاق کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو کیسے اس چیزوں کو ہم عام سمجھتے ہیں؟ کہ آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، ہماری نیکیاں وہ لے لے گا جس کا ہم نے مذاق اڑا دیا، اور بعد میں ایک جملہ اس کو یہ کہہ دیا میں تو مذاق کر رہا تھا، یار تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ 4 آدمیوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، ہمارے مزاحیہ جملے نے اس کی بے عزتی کی اور اس کا دل ٹوٹا، اس کو تکلیف پہنچی، اور ہم نے نہ اس سے معافی مانگی۔ معافی بھی پھر 4 آدمیوں کے سامنے ہی ہمیں مانگنی ہے۔ معافی تو ہم اگر مانگیں گے بھی تو تنہائی میں مانگیں گے، یار معاف کر دینا، وہ بھی رسمی مانگیں گے۔ بھئی 4 آدمیوں کے سامنے بے عزتی کی، 4 آدمیوں کے سامنے پھر اس کے وضاحت کرو کہ بھئی
بات یہ ہے کہ میں مذاق کر رہا تھا، اس کے بعد اس کے معاملہ ایسا نہیں تھا، اور آپ اس کی بے عزتی نہ سمجھنا، یہ میری کوتاہی ہے، مجھے معاف کرنا. تو 4 آدمیوں کے سامنے پھر اس کو اپنی گردن پہ لے، تو وہ آدمی عام طور پر مذاق کر جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ دیندار ہے تو تنہائی میں جا کے اس سے معافی مانگ لے گا. تو 4 آدمیوں کے سامنے جو اس کی بے عزتی ہوئی، وہ اس کی تو تلافی ہوئی نہیں، اس کی تلافی پھر آخرت میں نیکیاں دے کر دینی پڑے گی، اور کیا، اور نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ سر لینے پڑیں گے. سخت معاملہ ہے. تو مذاق کی بھی اجازت ہے، مگر حد بندی ہے کہ اس حد تک مذاق کر سکتے ہیں، اس سے آگے مذاق نہیں کر سکتے. تو حضور نے فرمایا کسی کا عصا مذاق میں بھی نہ چھپاؤ، کسی کی چھڑی، کسی کی لاٹھی مذاق میں بھی نہ چھپاؤ. یا موٹر سائیکل پوری چھپا دیتے ہیں کسی کی، اور وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کیا کروں، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور وہ بیچارہ اذیت میں مبتلا ہے. بعض اوقات ایسا مذاق آدمی کر جاتا ہے کہ سامنے والے کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. بعض اوقات آدمی بیمار ہو جاتا ہے، مذاق میں کہہ دیا کہ تمہاری گاڑی کا حادثہ ہو گیا، سامنے والا پریشان، تو کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، بھائی ایسی کوئی بات نہیں، سامنے والے کا دل پریشان. تو اس قسم کے مذاق کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ جس سے سامنے والا تکلیف میں آ جائے، مشقت میں آ جائے، اس کا دل پریشان ہو جائے. اپریل پھول کے عنوان سے کتنے مذاق کیے جاتے ہیں، یا اپریل کی 1 تاریخ کو، سب ناجائز ہیں. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، مذاق کی حد بندی بھی بتا دی کہ بھئی ایسا مذاق نہ کرو کہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو، تکلیف ہو. ایسے مذاق کی اجازت ہے کہ جس میں جو ہے کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. جیسے ایک بوڑھی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہوئی تو پھر اس کو فرمایا کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ جوان ہو کے جائے گی جنت میں. دیکھیے مذاق بھی ہو گیا اور اس کی وضاحت بھی فرما دی. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹ عطا فرما دیجئے، مجھے سفر میں جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے. فرمایا کہ اونٹ کا بچہ ملے گا. بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے تو لمبے سفر پہ جانا ہے، اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیا اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. تو دیکھیے آقا کے مذاق موجود ہیں، کیسے حد کے اندر ہیں، اور محفل کو جو ہے وہ خوشگوار ماحول میں بھی بدلا حضور نے. تو بالکل خشکی بھی نہیں ہے ہمارے دین میں، اور بالکل جو ہے بے پرواہی بھی نہیں ہے. ہر چیز کی حد بندی ہے کہ حد میں رہتے ہوئے آدمی تفریح بھی کرے، حد میں رہتے ہوئے مذاق بھی کرے، حد میں رہتے ہوئے شریعت کے ہر کام کو کرے. دنیا کا ہر کام شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے، بس یہ حدود پہچاننی ہے، اسی کا نام شریعت ہے. تو یہاں فرمایا کہ کوئی کسی کا عصا مذاق میں بھی نہ لے اور حقیقت میں بھی نہ لے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کی چھڑی، اس کی لاٹھی نہ لے اس سے، اور اگر لے تو فَلْيَرُدُّهَا إِلَيْهِ، اس کو واپس بھی دے دے. یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز لے لی ہے، حقیقت میں ہی لے لی ہے، مثلا اسکول کے زمانے میں پڑھتا تھا، کسی دوست کی کوئی چیز لے لی، اب احساس ہوا کہ مجھے نہیں لینی تھی، تو حضور فرماتے اب واپس کرو، بھلے 10 سال پہلے لی تھی، اب کیسے واپس کریں، اس کی قیمت دے دو، اس سے معاف کرا لو، دنیا کا معاملہ دنیا میں چکا لو. ہاں یہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر آخرت میں ہمیں نیکیاں دینی پڑ جائیں. اس لیے کسی نے کسی کی کوئی چیز لی ہو، آج معاملہ صاف کر لے، جلد سے جلد معاملہ صاف کر لے، ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا دن آ جائے کہ پھر نیکیاں دینی پڑیں. اس سے پہلے آدمی اپنا سارا معاملہ صاف کر لے. اگلی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار لا تظلموا، کسی پہ ظلم نہ کرو. دیکھیے حضور تاکید فرما رہے ہیں کہ کسی پہ بھی ظلم نہ کرو. زیادتی ظلم ہمارے مذہب میں ہے ہی. ہر ایک کو راحت پہنچاؤ، ہر ایک کو خوشی پہنچاؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو. یعنی کوئی سیٹھ ملازم پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اور کوئی ملازم سیٹھ پہ ظلم زیادتی نہ کرے. کوئی کاریگر
جس کے ہاں کام کر رہا ہے اس کی زیادتی نہ کرے، اور کوئی جو ہے دہاڑی دینے والا وہ کاریگر کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کرایہ دار کرائے کے مکان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی مالک مکان اور مالک دکان کرایہ دار کو نقصان نہ پہنچائے۔ الا لا تظلموا، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ کیسا واضح فرمان ہے، ساری معاشرت کو یہ فرمان شامل ہے، لا تظلموا، خبردار ظلم نہ کرو۔ کتنا حضور فرما رہے ہیں، کتنی وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے، ساس بہو پہ ظلم نہ کرے، بہو ساس پہ ظلم نہ کرے، نند بھاوج پہ ظلم نہ کرے، بھاوج نند پہ ظلم نہ کرے، شوہر بیوی پہ ظلم نہ کرے، بیوی شوہر پہ ظلم نہ کرے۔ الا لا تظلموا، خبردار کوئی ظلم نہ کرو۔ حاکم محکوم پہ ظلم نہ کرے، محکوم حاکم پہ ظلم نہ کرے۔ اور آج ہر جگہ ظلم عام ہے جس کا ہم انجام دیکھ رہے ہیں۔ حاکم بھی ظلم کر رہا ہے، محکوم بھی ظلم کر رہا ہے، اور جو ہے کرایہ دار بھی ظلم کر رہا ہے، مالک مکان مالک دکان بھی ظلم کر رہا ہے، ساس بھی ظلم کر رہی ہے، بہو بھی ظلم کر رہی ہے، شوہر بھی ظلم کر رہا ہے، بیوی بھی ظلم کر رہی ہے، ہر ایک ظلم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا۔ یہ ظلم کا عنوان بہت وسیع ہے۔ اور پھر الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، اس پہ بھی کچھ کلام ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سے گناہ ہمارے کھاتے میں لکھے ہوئے، سارے جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے ذمے بہت سے حق آپ کے ہیں جو ہم نے ضائع کیے ہیں، اور بہت سے حق آپ کے بندوں کے ہیں جو ہم سے ضائع ہوئے ہیں۔ آپ کے بہت سے بندوں کی ہم نے حق تلفیاں کی ہیں، ان سے ظلم ہوا ہے، نا انصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، سب آپ کے علم میں ہے، آپ کے فرشتوں نے لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام ایسے گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو ہمارے کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی معافی نہیں ہوئی۔ یا اللہ وہ سب معاف فرما دیجیے۔ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اور ہمارے اہل حقوق کو جن جن کی ہم نے حق تلفیاں کی ہیں، آپ اپنے خزانے غیب سے انہیں راضی کر دیجیے، انہیں اتنا دے دیجیے کہ وہ ہم سے کسی حق کا مطالبہ نہ کریں۔ یا اللہ ہم نے جو آپ کے بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں، جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، آپ کے فرشتوں نے لکھی ہیں، یا اللہ سب مٹا دیجیے۔ یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی نے بلایا ہے، اپنے گھر میں اپنوں کو بلایا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے۔ یا اللہ یہ مسجد آپ کا گھر ہے اور آپ نے بلایا ہے، ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ یا اللہ آنے والے کا حق ہوتا ہے، آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم نے جو حق تلفیاں کی ہیں یا اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ آپ کے فرشتوں نے ہماری جو حق تلفیاں لکھی ہیں سب معاف کر دیجیے۔ ہمارے اعمال نامے سے وہ سارے گناہ ایسے مٹا دیجیے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں حقیقی ندامت نصیب فرمائے۔ یا اللہ گناہ کر کر کے ہمارا دل ایسا سیاہ ہو گیا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت بھی نہیں ہوتی۔ یا اللہ آپ ہمیں سچی ندامت نصیب فرما دیجیے۔ جیسے آپ کے پیارے بندوں کو اپنی کوتاہیوں کا احساس رہتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنی کوتاہیوں کا احساس نصیب فرمائیے۔
ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا میں آپ نے ستاری فرما دیے، لوگ ہمیں دیندار سمجھتے، یا اللہ سر حشر بھی ستاری فرمائیے، میدان حشر میں بھی ہماری ستاری فرما دیجیے، ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بنا دیجیے، حقیقی مسلمان بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجیے، یا اللہ سچا مسلمان بنا دیجیے، ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا لیجیے جن بندوں کو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ایک باپ کی اولاد تو سبھی ہوتی ہے، مگر جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے باپ اسے دیکھ کے کیسا خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں ایسا فرما بردار بندہ بنا لیجیے جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں۔ یا اللہ ایسا فرما بردار بنا لیجیے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یہ نفس و شیطان ہمیں آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے قرب نصیب فرمائیے، اپنا قرب دائمی نصیب فرمائیے، اپنی رضا کامل نصیب فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، آپ سے ذاتی تعلق نصیب فرمائیے، آپ سے مناجات کی لذت نصیب فرمائیے، آپ کے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ عبادت کی مٹھاس دے دیجیے۔ ہم نے گناہوں سے اپنے دل کو ایسا سیاہ کیا ہے کہ ہم عبادت کی لذت سے محروم ہیں۔ یا اللہ آپ نصیب فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دھو دیجیے۔ یا اللہ ہم یہ احکامات معاشرت کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں زندہ کرنے والا بنا دیجیے، کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ عمل والا بنا دیجیے، تقوی والا بنا دیجیے، نیک اعمال کو اختیار کرنے والا بنا دیجیے، گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، نافرمانیوں سے بچنے والا بنا دیجیے، آپ کے بندوں کو راحت پہنچانے والا بنا دیجیے، آپ کے بندوں کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے بندوں کی خدمت کرنے والا بنائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا لیجیے، ہر قسم کے امتحانوں سے بچا لیجیے، ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں آفات سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، ہمیں بھی نیک صالح بنا دیجیے۔ یا اللہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمراں ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم پوری عوام کو نیک صالح بنا دیجیے، اور پھر ہمیں نیک صالح حاکم عطا فرما دیجیے، اور ایک پاکیزہ اسلامی معاشرہ ہمیں عطا فرمائیے۔ ہماری ہر گلی میں احکامات شریعت زندہ ہوں، عدالتوں میں احکامات شریعت زندہ ہوں، بازاروں میں احکامات شریعت زندہ ہوں۔ اے اللہ ایک اسلامی فضا کو عام فرما دیجیے، شریعت کے احکام کی بالادستی عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ملک میں اسلام کی بہاریں لے آئیے، ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھیے، ہماری معصیتوں کو نہ دیکھیے، سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے، وہاں کی بہاریں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں سے ان کو یا اللہ سرفراز فرمائیے۔ اے اللہ ان کو راحتیں عطا فرمائیے۔ جن مردوں کو کوئی یاد نہیں کرتا یا اللہ، جن کو سب بھول گئے مگر وہ ایمان کی حالت میں گئے ہیں، کسی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے، ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیجیے۔ یا اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے، ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے۔
اے اللہ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے سائے ہم پر سلامت رکھیے، ان کی خدمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی خدمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہم حاضر دعا وعلیک الاجابہ وحاضر الجہد وعلیک التکلان۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا